أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع
ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزت مآب بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر، قرآن پاک اللہ رب العزت کا آخری صحیفہ ہدایت ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کا ایک ایک حرف اللہ کی توفیق اور مہربانی اور کرم و فضل سے یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا تھا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی تھی، اور یہ اسی طرح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود آپ پر لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید سے پہلے تورات ہو، انجیل ہو یا زبور، وہ اس کی نہ تاریخی اعتبار سے حفاظت ہے اور نہ ہی علمی طور پر اس کی حفاظت کی کوئی بنیاد ہے۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ انجیل تو ایک تھی جو اللہ رب العزت نے نازل کی، انجیل ایک تھی جسے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، لیکن آج ہمارے سامنے 4 انجیلیں ہیں، متی، مرقس، یوحنا اور لوقا۔ یہ 4 انجیلیں ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر ان چاروں میں تضاد، اختلاف اور مخالفت وہ بھی پائی جاتی ہے۔
حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ انجیل کے بیان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں بھی اختلاف. باقی بات تو کیا رہی. جنہیں عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ابن اللہ کہتے ہیں، اور پھر یوسف نجار کے واسطے سے اس کا نسب نامہ بھی بیان کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ متی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 42 واسطوں میں ذکر ہے، جبکہ لوقا کی انجیل میں یہی نسب نامہ 54 واسطوں میں مذکور. کتنا فرق ہوا؟ کم و بیش 12-13 نسب نامے میں 12-13 گنتی کا فرق ہے. یعنی باقی احکام و مسائل اور باقی روایات اور واقعات ان سے قطع نظر ایک بنیادی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اس میں بھی اختلاف. لیکن اللہ کے اس پاک کلام صحیفے میں آج تک کوئی اختلاف مائی کا لال ثابت نہیں کر سکا. خود اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو پھر کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا، کسی اور کی دسترس میں ہوتا، تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. لیکن یہ اللہ کا صحیفہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اللہ اکبر. کوئی نہیں. بلکہ افسوس کن بات یہ ہے کہ موجودہ بائبل میں جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے نام پہ معروف ہے، اس بائبل میں رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جو کہا اور لکھا گیا ہے، پناہ بخدا شرم آتی ہے وہ بات کہتے ہوئے بھی. معلوم نہیں کہ یہ لوگ اسے کس طرح اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ تورات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کا نظام بنایا تو اللہ ذوالجلال پریشان ہو گئے. اللہ رب العزت پریشان ہو گئے، اور بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے سستانے کے لیے ہفتے کے دن آرام کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے یہ سارا نظام بنایا ہے 6 دنوں میں، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کوئی اکتاہٹ اور تھکاوٹ نہیں ہوئی. لیکن وہاں تاثر رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت تھک گئے اور آرام کیا، اور دلگیر ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ میں نے نظام کیوں بنایا ہے. اندازہ کیجئے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کے حوالے سے کیا تاثر موجود ہے بائبل میں. حضرت نوح علیہ السلام ہے، معاذ اللہ حضرت لوط علیہ السلام. نوح علیہ السلام پر بھی شراب پینے کا الزام ہے، اور لوط علیہ السلام پر شراب پی کے بدکاری کرنے کا بھی الزام تورات میں موجود ہے. آج یہ عیسائیت اور یہودیت مل کے اپنی میڈیا کی زور پر اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے
یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کی سرشت یہ ہے، انہوں نے تو نوح علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ان پر بدکاری کے اور ان پر شراب نوشی کے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ الزام اور اعتراض کی، اور یہ سارا بیان کس میں ہے؟ تورات میں بیان موجود ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ یہ چیز بھی عہد نامہ قدیم میں موجود ہے کہ شب بھر رات بھر اللہ اور یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہوتی رہی، اور رات کا حصہ آخری آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، کہا میں اس وقت تک آپ کو جانے نہیں دینا جب تک مجھے برکت نہیں دو گے، نہیں دوں گا جانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہوں نے تو اللہ رب العزت کو ایسے سمجھا جیسے ہمارے انسان کے مقابلے میں انسان ہوتا ہے۔ کیا سمجھا اللہ رب العزت؟ وما قدر اللہ حق قدر ہے۔ ان ظالموں نے اللہ رب العزت کے مقام کو نہیں سمجھا، نہ انبیاء کے مقام کو سمجھا ہے، نہ رب ذوالجلال والاکرام کے مقام کو سمجھا۔ یہ کیفیت اور یہ نوعیت ہے کس کی؟ تورات کی اور انجیل کی، اس میں غلط بیانیوں کی۔ یہی بات میں نے شروع کی ہے اور آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ اس قسم کے گھپلوں سے اور اس قسم کے کمزوریوں سے اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا یہ پاک کلام الحمدللہ پاک ہے اور قیامت تک پاک رہے گا، اور یہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود، قرآن مجید کی اہانت کے باوجود، قرآن مجید کے خلاف مقدمات کرنے کے باوجود کیا نتیجہ نکلا ہے؟ قرآن پھر بھی محفوظ، اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ان کے جلے دل کے پھپھولے ضرور بڑے ہیں، لیکن کوئی کمزوری یا کوئی نقص اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس میں پیدا۔ قرآن کے مقابلے میں وہ کتابیں مبین بھی بنا کے ظالموں نے دیکھ لی، لیکن وہ کتنی پاپولر ہوئی، لوگوں کے درمیان اس کی کیا قدر و منزلت؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جس طرح اللہ نے فرمایا نا فوائل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس کی تصدیق آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ وہ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ تورات میں تو تعریف کی، کوشش کی کہ اپنے ہاتھ سے قرآن کی ایک نئی شکل دیکھ لوگوں کے سامنے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوئے، لیکن قرآن کی تصدیق آج بھی ہو گئی، قرآن کی تصدیق آج بھی ہو گئی۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کا کلام، اس کو پڑھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ قرآن ہے وہ ہے کہ جس نے ان کے غلط عقائد، غلط افکار، غلط نظریات ان کے درمیان، یہود کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان، کفار کے درمیان جتنے اعتقادات غلط تھے، قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی ہے اور ان کو بتلایا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ قرآن کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ قرآن مہیمن ہے۔ قرآن باقی کتابوں پر کیا ہے؟ مہیمن ہے، نگران ہے۔ اب جو اس میں ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ درست ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ اور جو ان کے ہاں عقیدے کی حیثیت باتیں اختیار کر چکی تھیں، قرآن مجید نے ان کی بھی تردید کی ہے۔ غلط اعتقاد وہ مشرکین مکہ کے ہوں، غلط اعتقاد یہودیوں کے ہوں، غلط اعتقاد عیسائیوں کے ہوں، قرآن مجید نے اس کی بھی اصلاح کی ہے اور بتلایا ہے کہ حقیقت واقعی کیا تھی۔ انبیاء کے ذکر میں جس طرح گھپلے تورات میں موجود ہیں، کبھی آپ کو فرصت ملے تو آپ ان کا تقابل قرآن مجید کی آیات سے کر کے دیکھیں، آپ کو ایک حقیقت بین معلوم ہوگی کہ قرآن مجید نے انبیاء کے تقدس کا اہتمام کتنا کیا ہے اور انہوں نے انبیاء کے تقدس کو پائمال کس طرح کیا ہے۔
ایک بین حقیقت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن پاک نے ان کے تمام عقائد، افکار، ان کی بھی تصحیح کی ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ میرا نبی ان کی عقائد کی، ان کے افکار کی، ان کے اطوار کی تصحیح کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ میں بھی عقائد کے اعتبار سے بھی نہیں، ماحول میں، معاشرتی مسائل میں، معاملاتی مسائل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، رب ذوالجلال والاکرام نے اس کی تصحیح کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب میں متبنہ کی مطلقہ سے شادی اسی طرح سمجھی جاتی تھی جس طرح کہ بیٹی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹے کی بیوی مطلقہ، اس سے نکاح حرام ہے نا۔ بالکل اسی طرح متبنہ کی بیٹی سے بھی، متبنہ کی بیوی سے بھی عرب میں رواج تھا کہ اس کی متبنہ کی متعلقہ عورت سے نکاح بھی ناجائز اور حرام ہے اس معاشرے میں۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ آپ اندازہ کریں اس مسئلے کی تصحیح کے لیے سورۃ احزاب میں تفصیلاً اللہ رب العزت نے کس طرح بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ نے کیا کیا؟ پہلے حضرت سیدہ زینب کا نکاح کس سے کروایا؟ زید سے کروایا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، آپ کے مشورے اور کہنے پہ، اور آپ کا کہنا بھی وہ من جانب اللہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت زینب کے بھائی اس رشتے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ زید تو غلام ہے، ہم قریش کی ایک باعزت خاتون کا رشتہ غلام کے ساتھ کس طرح کر دیں، وہ یہ بھی غلط سمجھتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بت توڑا، اور قریشیت کا برادری کا یہ بت بھی توڑوایا یا نہیں توڑوایا؟ اپنی پھپھی زاد بیٹی، اس کا نکاح سیدہ زینب کا کس سے کروایا؟ اپنے غلام، حضرت آزاد کردہ غلام حضرت زید سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نہیں چاہتے تھے، اور نہ چاہنے کے نتیجے ہی میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اب یہ آیت اسی ان زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کے انکار کے تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن کی نافرمانی میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نکاح ہونے کے باوجود اب کیا ہے جناب، نبھا نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام مشورہ دیتے رہے کہ اس نکاح کو نبھاؤ، زندگی گزارو۔ بلاخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ یہ سب کچھ ہو تو رہا تھا نا رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ اب نکاح ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کے ساتھ نکاح کرو۔ آپ یاد رکھیں کہ اسی واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ کیوں کہا کہ اس رواج کو اگر خاتم النبیین نے ختم نہیں کرنا تو بعد میں نبی تو آنا ہی نہیں جس نے ختم کرنا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نبی کے بعد تو اور کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اس نبی نے اس کا خاتمہ نہیں کرنا تو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ جو ایک پہلے جناب ہماری کیا ہے قریش زادی، اور پھر کیا ہے متبنہ کی متعلقہ، اب ان دونوں چیزوں کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے ختم کیا یا نہیں کیا؟ یعنی معاشرتی مسائل میں بھی جہاں گھپلا تھا وہاں بھی قرآن مجید نے اصلاح کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی. اسی طرح حضرت ملائکہ کے بارے میں کفار کا عقیدہ اور شرک کے بارے میں ان کے عقائد، اللہ رب العزت نے جناب بے کنی کی ہے. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. حتیٰ کہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ 3 خدا ہیں، تثلیث کے قائل ہیں. بعض تثلیث کے قائل ہیں، اقنوم ثلاثہ کے قائل ہیں. اللہ رب العزت نے تینوں کی تردید کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان کے کفر میں کیا شک ہے جو کہتا ہے کہ اللہ 3 میں سے کوئی ایک ہے؟ ہاں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم. ان کے کفر میں کیا شک ہے؟ وہ بے شک کافر ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں اس کی تردید کی. عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں کو جو رب بنایا ہوا تھا اس کی بھی اللہ رب العزت نے تردید کی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے افکار تھے اللہ رب العزت نے ان کی بھی تردید کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تردید کی. ان کے انہی غلط عقائد میں اور غلط افکار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم نے ان کو پھانسی پہ موت دی. کہاں؟ صلیب پہ چڑھایا ہے. عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے صلیب پہ موت آئی ہے لیکن 7ویں دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو گیا تھا. صلیب پہ موت آئی. آپ حیران ہوں گے کہ یہودیوں کے نزدیک بھی عیسائیوں کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا متواتر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ متواتر کا یہودیوں کے نزدیک بھی اور عیسائیوں کے نزدیک بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا، صلیب پہ لٹکایا جانا متواتر ہے. اور پھر اختلاف دیکھیے، یہودی اس لیے صلیب دلوا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے حاکم بادشاہ روم کے باغی ہیں اور کیا ہے؟ یہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ جادوگر ہیں. یہ الزام لگا کے وہ صلیب پہ چڑھوا رہے ہیں اہانت کے نظریے پر، اور عیسائیت ان کو صلیب پہ لٹکا رہی ہے کفارے کے مسئلے میں. اللہ اکبر کبیرہ. فرق سمجھے ہیں؟ یعنی عجیب کیفیت ہے یا نہیں؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکواتے ہیں اور کہتے ہیں صلیب پر چڑھائے گئے، صلیب پہ موت آئی ان کی. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بری موت مرے. لیکن عیسائیت کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا تھا، بندے گناہگار تھے، سارے انسانوں کو اللہ رب العزت عذاب دیتے. اللہ رب العزت کی یہ رحیمیت کے منافی ہے. اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کفارے کے طور پر صلیب پہ چڑھوایا اور پوری انسانیت کے گناہ میں ان کے ماننے والوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. اللہ اکبر، کیسا گورکھ دھندا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی رجل رشید ان میں نہیں ہے کہ جو یہ سوچے اور یہ بتلائے کہ اگر کفارے کے طور پر وہ اس طرح مصلوب ہوئے ہیں تو وہ کفارہ صرف عیسائیوں کے لیے ہے یا پوری کائنات کے لیے؟ بات سمجھ رہے ہیں سوال میرا؟ وہ اگر صرف عیسائیوں کے لیے تو باقی جو عیسائی نہیں ہیں ان کو عذاب ہوگا. اللہ تو پھر مظلوم ثابت ہوئے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بات تو پھر وہی کی وہی رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ بات تو پھر وہی رہی، گھاٹ کے 2 پات کہ جناب اللہ رب العزت معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کیا ہے؟ ظالم ہے. کہ وہ کیا ہے؟ یہ گناہگاروں کو ان کی رحمت کے خلاف ہے، اللہ کی رافت کے خلاف ہے، اللہ کی رحیمیت کے منافی ہے. سارے بندوں کو عذاب دے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح کفارہ اپنے اکلوتے بیٹے کو انسانیت کا کفارہ بنا کے تو اس طرح صلیب اس کو دلوائی. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا اور ہماری سیئات کا کفارہ ہے. بہرحال یہودیوں کی فکر کچھ اور ہے، صلیب میں وہ بھی متفق ہے. عیسائیوں کی فکر کچھ اور ہے، صلیب میں وہ بھی متفق ہے. فرق صرف یہ ہے
کہ عیسائی پھر کہتے ہیں 7 دن کے بعد صلیب پہ فوت ہوئے، موت آئی، لیکن صلیب کے 7 دن کے بعد پھر وہ زندہ ہو گئے اور پھر اٹھائے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس غلط عقیدے کی تردید بھی کی ہے، جو اصل میرا موضوع ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دونوں کا عقیدہ غلط تھا، اللہ رب العزت نے دونوں کی تردید کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہودی جو یہ کہتے ہیں، اوپر یہی سلسلہ یہود کی بدکاریوں کا اور بدعملیوں کا اور بد اعتقادیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ النساء اور 6 پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ، یہود کا یہ قول کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے۔ رسول اللہ، جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ تو رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں، یہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو صلیب پہ نہیں چڑھایا۔ صلیب کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کو صلیب کے لیے لکڑی کے ساتھ لٹکانا، لٹکایا ہی نہیں گیا، قتل کیسے ہوا؟ بات سمجھے نا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ ہی ان کو کیا ہے صلیب پہ قتل تو خدا صلیب پہ اٹھایا ہی نہیں گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا ہی نہیں گیا۔ ولا ہوا کیا؟ آدمی تو ایک نظر آتا تھا، آدمی تو ایک نظر آتا تھا، وہ صلیب پہ لٹکایا بھی گیا ہے۔ مرا کون پھر؟ کون مرا؟ اللہ نے مسئلہ حل کیا۔ اللہ فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے اللہ نے معاملے کو مشتبہ کیا۔ وہ جو یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کے لیے پہنچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودا جو اس عزم سے گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروں اور گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے سپاہیوں کے سپرد کروں اور ان کو کیا کروں؟ ان سے انعام حاصل کروں، اللہ رب العزت نے اسی یہودے کی شکل بدل دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن کا اس مسئلے میں اختلاف ہے یہود و نصارہ کا، اس میں وہ شک میں ہے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے ظن کے، تخمینے کے، اندازے کے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ان کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا، بالکل یہ قتل نہیں کیا گیا۔ ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ رفعہ اللہ۔ اب کس کو اٹھایا ہے؟ مسیح ابن مریم کو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بات تو مسیح ابن مریم کی ہو رہی ہے، روح ما جسد کی ہو رہی ہے، صرف روح کی نہیں ہو رہی۔ روح پہ مسیح ابن مریم کسی نے نہیں کہا میرا نام ارشاد الحق ہے۔ میرے روح کو کون جانتا ہے یہ کس کا روح ہے؟ میرے روح کا کوئی نام ہے؟ روح کا بھی اسی وقت نام ہے جب یہ روح اس جسم میں موجود ہوتا ہے۔ جب یہ روح نہیں ہے، روح کا نام ختم اور اس جسم کا نام بھی ختم، اٹھا کے قبرستان میں۔ حقیقت یہی ہے نا؟ بس اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت غالب ہے، حکیم ہے، جو کر گزرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے، جو کر گزرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، سب مغلوب ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ،
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ اپنے ہر فیصلے پہ غالب ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور کر گزرتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ بھول بھولیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت غالب نہیں ہے، نہیں، اللہ رب العزت غالب ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی یہ صفت اسی لیے بیان کی ہے، واللہ وکان اللہ عزیزا حکیما، غالب ہے اور اس کا ہر عمل حکمت پہ مبنی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکیم ہے۔ یہ ترکیب کیوں اختیار کی، اس کا پس منظر کیوں ہے، کیا ہے، اس کا سبب کیوں ہے، کیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کیوں اللہ رب العزت نے اٹھایا، اس کی تفصیل پھر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ جہاں اور کچھ زیادتی کی ہے، وہاں آپ کو معلوم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ حضرت مریم صدیقہ کو کیا کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ سورۃ مریم پڑھی ہے نا آپ نے، وہاں کیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ بیٹا کہاں سے لے آئی ہو، یہ کیا کرتوت تم نے کی ہے، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ اللہ نے تو فرمایا تھا نا کہ اس کی طرف اشارہ کر دینا، آپ خاموش رہنا، تو وہ کہنے لگے آگے سے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک چور اور پھر چاتر، ایک تم نے ایسا کیا اور دوسرا کہتی ہے اس بچے سے پوچھ لو کبھی بچہ بھی بولا ہے، تو پھر بچے نے گواہی دی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا، اور یہ اتفاق کی بات ہے، عیسائیت پر اسلام کا احسان ہے۔ یہودی نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات کی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ نے کی ہے، قرآن پاک نے کی، لیکن افسوس ہے ان احسان فراموشوں پہ کہ جو نہ قرآن کی قدر کرتے ہیں نہ محمد رسول اللہ کی قدر کرتے ہیں۔ بلکہ عیسائیت ہی میں آپ دیکھیے مذہب تو پال کا ہے، مذہب تو پال کا ہے، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور بڑے عجیب الفاظ میں تسلیم کیا ہے۔ انجیل برنباس کا ایک حصہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے اور جس کی صداقت کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سب کچھ ان کے عقیدے کے خلاف، کیونکہ مذہب پال کا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نہ برنباس کا ہے۔ برنباس نے کیا کہا ہے، اس کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیں، خدا کی مشیت یہ ہوئی کہ دنیا میں یہودا کی موت پر میری ہنسی اڑائیں گے، دنیا میری موت پر دنیا میں یہودا کی موت پر میری ہنسی اڑائیں، اور سب لوگ یہ جانیں گے کہ میں صلیب پر مرا، لوگ یہ سمجھیں گے، اور یہ ہنسی اڑتی رہے گی، یہ ہنسی اڑتی رہے گی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول نہ آ جائے، کہ جب وہ آئے گا اس فریب کو ان پر فاش کر دے گا، اس فریب کو ان پر فاش کر دے گا۔ برنباس کے الفاظ صفحہ 284 کے آج بھی خود برنباس کی روایت میں موجود ہیں، لیکن میں نے عرض کیا عقیدہ تو پال کا ہے، عقیدہ برنباس کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کو بیان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کے بارے میں بھی یہودیت کی بھی تردید کی اور عیسائیت کی بھی تردید کی، اور ایک حقیقت واشگاف کر دی کہ اللہ رب العزت نے انہیں صلیب پہ اٹھایا ہی نہیں، اٹھانے ہی نہیں دیا، بل رفع اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف
اٹھا لیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے ترکیب کی، تدبیر سوچی، پلاننگ کی، منصوبہ بنایا، اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، منصوبہ انہوں نے بھی بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑنا، صلیب پہ لٹکا دینا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اللہ نے بھی فیصلہ کیا کہ میں نے صلیب پہ اٹھانا ہی، چڑھانا ہی نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑا منصوبہ بنانے والا اور کون ہوگا؟ اللہ سے بڑا منصوبہ بنانے والا اور کون ہوگا؟ بالکل اسی آیت میں، اسی اسلوب میں آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ کفار مکہ منصوبے بناتے تھے اے میرے نبی تمہارے خلاف، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند جولان کر دیں، ہمیشہ کے لیے کال کوٹریوں میں ڈال دیں، یا نبی علیہ السلام کو موقع سے نکال دیں، یا یہ کہ بیک وقت حملہ آور ہو کے آپ کو بالکل ختم کر دے۔ یہ منصوبے اپنے دار الندوہ میں بنا رہے تھے، اور میں عرش پہ آپ کے بارے میں ایک فیصلہ کر رہا تھا۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ آپ کو بحفاظت یہاں سے نکال کے کہاں لے جاؤں؟ سرزمین مدینہ میں لے گئے یا نہیں؟ مکے والوں کی ساری تدبیرات دھری کی دھری رہی یا نہیں رہی؟ وہ دروازے پہ کھڑے تھے، تلواریں نکال کے سونت کے، اور قدرت الہی دیکھیے، نبی علیہ السلام نے مٹھی خاک کی دی، مٹھی خاک کی اٹھائی ہے، اور جناب سورۃ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے مٹی ڈالی تو ان کے سروں پہ پڑی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہمارے سروں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام پاس سے گزر گئے۔ یہی بات اللہ رب العزت نے بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں فرمائی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی ایک ترکیب سوچی، اللہ نے بھی ایک ترکیب سوچی، اور اللہ بہترین ترکیب سوچنے والا ہے۔ اللہ کے فیصلے بہترین ہیں اور غالب ہے، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے اس مسئلے کو مبرہن کیا ہے واضح اور ٹوک الفاظ میں، بالکل اسی طرح نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تفصیل بیان کی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُوشَكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ، ایک وقت آئے گا کہ تم میں نازل ہوں گے، آئیں گے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ابن مریم آئیں گے، نہ مسیح ابن مریم آئیں گے، نہ کوئی اور کسی نام پہ آئے گا، بلکہ کون آئے گا؟ ابن مریم آئے گا، جو ابن مریم صدیقہ کا جو بیٹا ہے وہ آئے گا۔ فرمایا حکماً عدلاً، وہ حکم بن کے آئیں گے، انصاف کریں گے۔ فرمایا فیکسر الصلیب، اللہ اکبر، صلیب کا خاتمہ کر دیں گے۔ صلیب کے خاتمے کا کیا مطلب؟ عیسائیت ختم ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی ملت، دین، قرآن مجید، آپ کی احادیث، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت سے فیصلے کریں گے۔ لوگوں نے تو پتہ نہیں بہت کچھ کہا ہے، لیکن وہ نہیں کہنا چاہتا، موضوع بدل جائے گا، وہ نہیں بتلانا چاہتا۔ لوگوں نے تو بہت کچھ کہا ہے، لوگ کہتے ہیں جو کہتے رہے اپنے زبان میں، اپنے دل میں خوش فہمی میں اور خوش اعتقادی میں، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو چاہتے ہیں کہتے رہے، لیکن محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ حکماً عدلاً، اور آئیں گے کتاب اللہ کے بارے مطابق، میری سنت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ پھر فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وہ خنزیر کو بھی قتل کریں گے، صلیب کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ صلیب کے خاتمے کا کیا اشارہ ہے؟ عیسائیت کا خاتمہ۔
सलीब के पुजारियों का खात्मा, सलीब के पुजारियों का, ना सलीब रहेगी ना सलीब के पुजारी रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीर। ना सलीब रहेगी ना सलीब के पुजारी रहेंगे। वयक्तुल खिंजीर, और खिंजीर को भी कत्ल कर देंगे। पाल ने तो कहा था, पाल ने कह दिया, मती में आज भी मौजूद है कि पाल ने कहा कि खिंजीर हलाल है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो खिंजीर को ख़त्म करेंगे, उसकी हुर्मत बयान करेंगे। क्यों? अल्लाह ने भी हुर्मत बयान की, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वल लहमल खिंजीर। पाल ने तो समझा दिया कि खिंजीर हलाल है तुम्हारे लिए, पाले हुए हैं ना आज भी उन्होंने खिंजीर। हाँ, जिस तरह आप बकरियां पालते हैं वो खिंजीर पालते हैं, पाल के कहने पे पालते हैं, लेकिन जब आएंगे उस वक़्त खिंजीर का खात्मा, सलीब का खात्मा। ये हदीस सुनाते थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं वयदउल हरब, बिलाखर लड़ाइयाँ ख़त्म, इस्लाम का हर सू गलबा और मालो दौलत की फरावानी इतनी कि कोई सदका लेने वाला और माल को कबूल करने वाला नहीं होगा, ये कैफियत होगी। और ये पूरी हदीस बयान करने के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, इक़राउ इन शिअ्तुम व इक़राउ इन शिअ्तुम व मिन अहलिल किताबे व मिन अहलिल किताबे इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। इन्हीं आयात के बाद अल्लाह पाक ने फरमाया वमिन, जो मैंने पहले पढ़ी थी, वमिन अहलिल किताबे इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह। एक वक्त आएगा कि अहले किताब वो ईसा अलैहिस्सलाम की पर ईमान लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम पर क्या करेंगे? ला युमिनन्न बिह क़ब्ल मौतिह व यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर यही आयत लोगों को फरमाते और कहते कि ये पढ़ लो जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, वही बात रब्बुल जलाल वल इकराम ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में फरमाई। और एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कैफा बिकुम इज़ा इज़ नज़ला इब्नु मरियम मिनस समाए फीकुम। मिनस समा के अल्फाज हैं अस्मा व सिफात में, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल अस्मा व सिफात, इमाम बज़ार की मुस्नद छप गई है, बज़ार में भी ये है और सही सनद से है। अल्लामा हैशमी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमू ज़वायद में इसको जिक्र किया है और कहा है रिजालु रिजालुस सिक़ात, इसके रावी सिक़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैफ़ा बिकुम इज़ नज़ला इब्नु मरियम मिनस समाए व फीकुम व इमामुकुम मिनकुम व इमामुकुम मिनकुम। क्या वक़्त एक होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम में आएंगे, और वो कहां से आएंगे? मिनस समा, कहां से नाजिल होंगे, कहां से आएंगे? आसमान से, आसमान से अल्लाह उन्हें भेजेगा। हदीस में यह भी आता है कि दिमश्क की मस्जिद के मीनारे पर फरिश्तों के परों के ऊपर हाथ रखे हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामे मस्जिद में सुबह की नमाज के वक़्त आएंगे। ये सारी तफसीलात नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। और फिर ये भी नबी और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये रिवायात, और उस दौर में जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो जिस तरह मेरे भाई और हमारे मेहरबान शेख मुआज़ साहब फरमा रहे थे कि फितना दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, हजरत इमाम महदी, भाई ये तीनों चीज लाजिम मलजूम है। ये तीनों चीजें क्या हैं? लाजिम, तीनों बैक वक़्त, एक दौर में एक वक़्त की ये तीनों चीजें हैं। और यहां ये बात भी समझिए भाइयों, नबी, और फिर नबी जिसका लक़ब ही रहमतुल लिल आलमीन है, नबी वो जिसका लक़ब ही रहमतुल लिल आलमीन है, उस नबी ने जन्नत के ही रास्ते सारे नहीं बतलाए,
جہنم میں جانے کے راستوں سے بھی ہمیں خبردار کیا، اور آئندہ آنے والے فتنے ان سے بھی چکنا رہنے کی ہمیں تلقین کی، اور ان فتنوں کے بارے میں آگاہی کہ یہ فتنے ہوں گے۔ دیکھیے نہیں خیر خواہی ہے نا، اس سے بڑی خیر خواہی اور کیا ہے؟ ہاں کہ یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ۔ اور علماء نے کتاب الفتن کے نام پہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر کہ کس کس فتنے کی سے نبی علیہ السلام نے خبردار کیا ہے اور آگاہ امت کو کیا ہے۔ یہ فتنہ، یہ فتنہ، یہ فتنہ، مستقل کتابیں محدثین رحمہم اللہ نے لکھی۔ اور ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جتنے امت میں فتنے ہیں، ان فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ حیران ہوں گے، مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نے روایت کی ہے زوائد میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ وحتی تترک الائمہ ذکرہ علی المنابر، یہ ایسے ہمارے حال کی عکاسی ہے جو آج سے 1400 سوا 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ہمارے حال کی خبردار کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سوچئے، فرمایا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہا، دجال نہیں نکلے گا، اس وقت نکلے گا جب لوگ دجال کا ذکر بھول چکے ہوں گے، اس کے ذکر چھوڑ چکے ہوں گے۔ فرمایا وَحَتَّى تَتْرُكُ الْآئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، خطبہ اور ائمہ کرام لوگوں کو اس فتنے سے خبردار کرنے سے ذکر ہی نہیں کریں گے، خبردار ہی نہیں کریں گے۔ خبردار کبھی ہوتا ہے؟ اس پہ خطبے ہوتے ہیں کبھی؟ ہاں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہوئی نا، سچی ہوئی نا، آپ کی تو ہر بار سچی ہے۔ آج ہم اس فتنے سے غافل ہو چکے، اللہ ان کا بھلا کرے کہ یہ موضوع ہم آپ کے لیے رکھا اس سے خبردار کرنے کے لیے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ انہیں جزا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ائمہ بھول جائیں گے، لوگ دجال کے فتنے سے بے پرواہ ہو جائیں گے، اس دور میں دجال کا فتنہ آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں ہے، اللہ اکبر، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِيكُمْ قَوْمٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، خطبہ کا ارشاد فرماتے ہوئے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خطبے میں منبر پہ حضرت عمر فاروق سے سنا، وہ فرماتے تھے سَيَكُونُ فِيكُمْ قَوْمٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، نبی علیہ السلام کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کون؟ يُقَذِّبُونَ بالرجم، جو رجم کا انکار کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ آج رجم کا انکار کرنے والے دانشور موجود ہیں، مفسر کہلانے والے موجود ہیں نا۔ نبی حضرت عمر فاروق وہ فرماتے ہیں کہ تم میں اس امت میں ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جو رجم کا ایک وقت آئے گا انکار کریں گے۔ وَيُقَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، ایسے بھی ہوں گے جو دجال کا انکار کریں گے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو دجال کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا وَيُقَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، وہ اس کا بھی انکار کریں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی قیامت کی علامتوں میں بتلایا ہے نا کہ بالآخر سورج کا کدھر سے نکلے گا؟ مشرق اپنی رفتار چھوڑ کے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ یہ قیامت کی آخر ایک نشانی، بہت بڑی نشانی ہوگی، اللہ۔ اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کیا ہے؟ بند۔ فرمایا وَيُقَدِّمُونَ عَذَابِ الْقَبْرِ، کچھ ایسے بھی ہوں گے بد نصیب جو عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ معتزلہ، خوارج، اور آج کے جناب پاکستان میں بھی فتنے یہ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ آج کے عقل مند ہیں، دانشور ہیں، عقل پر اپنی دین کی بنیاد رکھنے والے، اپنی فکر پر، یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہماری عقل مقدم ہے یا رسول اللہ کی عقل مقدم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس کی عقل سے تقابل ہو رہا ہے؟ میری عقل میں نہیں آتا،
یہ تو عقل کا امتحان ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری عقل کا امتحان ہے. بات سمجھیے, یہ میری عقل کا امتحان ہے کہ تیری عقل میں اللہ کے رسول کی بات آتی ہے یا نہیں آتی, تمہیں ماننا ہے. تمہارا ایمان یہ ہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ کے رسول کا فرمان تمہیں ماننا چاہیے. یہ عقل کا امتحان ہے. یہ عقل اللہ نے اوپر بٹھا رکھی ہے. یہ کہاں اوپر ہے. اس میں بڑا تفوق ہے, بڑی بلندی ہے, بڑی رعونت ہے. اوپر جو چیز ہوتی ہے اس میں رعونت ہوتی ہے نا, اس میں بھی بڑی رعونت ہے. خود رائی ہے. خود رائی ختم کریں, رعونت ختم کریں, کبر ختم کریں, عاجزی اور انکساری اور اطاعت اور فرما برداری پیدا کریں. یہ عقل کا امتحان ہے. یہ عقل کا امتحان ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں وَيُقَدِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ, وہ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن شفاعت کا انتظار کریں گے, شفاعت کا انکار کریں گے. شفاعت کا انکار کرنے والے موت اللہ موجود رہے. یہ ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وَيُقَدِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مُمْتَحَشُّ, اور وہ اس قوم اس حدیث کا بھی انکار کریں گے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے گناہگار تو سفارش سے ان جہنم کے جو کولے بنے ہوئے ہوں گے ان کو نکال کے مائے حیات ان پہ ڈال کے, مائے حیات میں ڈال کے ان کی نشو و نما صحیح کر کے پھر انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. وہ اس کا بھی انکار کریں گے. نبی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس کے بعد کیا, فَلَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودَ. اللہ اکبر. اگر میں ان بدبختوں کو پالوں تو میں انہیں ان کا قتال کروں, گردنیں اڑا دوں, جس طرح اللہ رب العزت نے سمود اور عاد کی قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا. یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں. صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبردار کیا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, دجال کا انکار کریں گے, عذاب قبر کا انکار کریں گے, شفاعت کا انکار کریں گے, اور ہو رہا ہے. اللہ, دجال کا انکار کرنے والے بھی یہ افسانے ہیں جی, اور جی بس افسانے ہیں جی, انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ کے فرمائے ہوئے افسانے ہو گئے, آج افسانے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں, حافظ ابن حجر نے التلخیص میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر امت حقہ کا اتفاق ہے, دجال کے آنے پر بھی, اور اس مسئلے میں متواتر روایات. حضرت نواز صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حجج الکرامہ, علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے التوضیح فیما تواتر فی منتظر الدجال والمسیح, علامہ شوقانی نے الاعلام بحکم عیسیٰ ابن علیہ السلام مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر اور فتنہ دجال پر. اس آخری دور میں ہمارے حضرت شیخ علامہ ابن البانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی مستقل رسالہ لکھا ہے, اور شیخ البانی کہتے ہیں 40 صحابہ سے دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی روایات مروی. کتنے صحابہ سے؟ 40. متواتر کہاں رہا؟ 40 حدیث کا انکار, ان کی تعویل, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر یہ اتنا خطرناک فتنہ, رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی نے اس فتنے سے خبردار کیا اپنی امت کو. اللہ اکبر, ہر نبی نے. یہ اتنا خوفناک اور خطرناک فتنہ ہے جس سے ہم بے نیاز اور بے فکرے ہو بیٹھے. نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں, ذرا سوچئے اور سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یہ فتنہ دجال, آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من اربع, تعوذوا باللہ من اربع, اللہ سے پناہ لیا کرو, اللہ کی پناہ لیا کرو, اللہ اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیو 4 چیزوں سے. کون سی چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیاء والممات, اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگ. آپ حیران ہوں گے, ابن حزم نماز کے فرائض ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دعا پڑھنا بھی فرض ہے.
محلہ میں ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے بھی فرض. اختلاف ہو سکتا ہے، علماء کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، یہ ان کا رجحان ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں حکم دیا اللہ کے رسول نے، اور حکم فرضیت کا حکم رکھتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہ ان کی اپنا سوچ ہے، علماء اور فقہا کے مابین یہ اختلاف ہوتا ہے. ابن حزم نے اس کی اتنی تاکید کی ہے کہ یہ فرض ہے کہ یہ دعا میں، تشہد میں یہ دعا پڑھا کریں، کیونکہ اس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تشہد میں یہ دعا 4 چیزوں سے تشہد میں، اذا فرغتم من التشہد فی آخر فی آخر تشہد کے آخر میں تم یہ پڑھا کرو، اور 4 چیزوں سے کیا ہے؟ پناہ طلب کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ دجال آنے والا، اللہ اکبر، کہ آپ کے یا ایھا الناس، لوگو انہا لم تکن فتنۃ علی وجہ الارض، اللہ، انہا لم تکن فتنۃ علی وجہ الارض، زمین کی تختے پر ایسا کوئی فتنہ ذریت آدم پر نہیں آئے گا جتنا فتنہ دجال کا ہو. پوری ذریت آدم پر فتنے آئے ہیں، لوگوں آزمائشیں آئی ہیں، ابتلاء آئے ہیں، امتحانات ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا ابتلاء اور سب سے بڑی آزمائش اولاد آدم پر کیا فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فتنہ دجال ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لم يبعث نبیا الا حذر امته بالدجال. جس کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، ہر نبی نے فتنہ دجال سے خبردار کیا ہے. اللہ اکبر. ہر نبی نے فتنہ دجال سے خبردار کیا ہے. فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امتی ہو. میں بھی اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اور تمہیں فتنہ دجال سے خبردار کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے خبردار کیا. یہ ساری تمہید بیان کرنے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ وہ ایسا بدبخت ہوگا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پھر اسی پہ قانے نہیں ہوگا، آگے بڑھ کے وہ کہے ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں تمہارا. اور ربوبیت کے لیے کیا ہے؟ وہ انسان کو لوگوں کے سامنے 2 ٹکڑے کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کہے گا قوم بیزنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا. اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان وہ انسان کی شکل میں آ کے کہے گا کہ اس کا رب تو ہے. اس کا رب کون ہے؟ تو ہے. اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا فتنہ. پھر اسی پہ نہیں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ لوگوں کے فوت شدگان کی قبروں پہ لے جائے گا ان کو. آؤ میں تمہیں دکھاؤں اپنی ربوبیت کا ثبوت، اپنے رب ہونے کی دلیل. ہاں بھائی، تیرے باپ کی قبر کون سی ہے؟ تیری ماں کی قبر کون سی ہے؟ ان کو کہے گا کہ اٹھو میرے حکم سے قبر سے. اس کے والدین اٹھیں گے، قبر سے اٹھیں گے. بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ جس کو تم کہتے ہو وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا، میں تمہیں نظر آتا ہوں. دیکھو زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. مرے ہوئوں کو میں، اللہ نے مار دیا، میں نے. جس کو تم اللہ کہتے ہو اس نے مارا ہے، میں نے زندہ کر دیا. میری ربوبیت میں کوئی شک رہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہوا کو حکم دے گا ہاں بھائی بادل لے آؤ، برسو بارش. زمین کو کہے گا انگوریاں نکالو، پھل نکالو، سبزہ نکالو. جناب بے آب و گیا زمین جو ہے لہلا اٹھے گی. بتلاؤ یہ کام کس کے ہیں؟ اور رب کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ میرے رب ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا باوجود اس کے کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور مومن کو اس کا کافر لکھا ہوا نظر آئے گا. مومن کو کافر لکھا ہوا مومن کو نظر آئے گا. اللہ اکبر. اور مومن
جب اس کی اس کرتوتوں کو دیکھے گا تو پھر کہے گا صحیح مسلم میں ہے کہ تم تو وہی دجال ہو جس کی خبر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کیجئے کتنا خوفناک۔ آج کرامتیں دیکھ کے ہم تو اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ کیوں بھائی، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا، ایک وہ جو پاکی پلیتی کا اہتمام نہیں کرتا، ایک وہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں کی بغاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کتے لڑاتا ہے، اس کے علاوہ سور لڑاتا ہے، شکار کرتا ہے جانوروں کے ساتھ، ہم آج اس کو اپنا مرشد اور رہنما بنا بیٹھے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ کے سامنے؟ بتاؤ، جب یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے تو دجال آ کے سب کچھ یہ دکھائے گا تو اس کو اپنا رب نہیں مانیں گے تو کیا کریں گے؟ سوچئے ذرا، اللہ کے لیے سوچئے۔ جو فریفتہ ہے اور جن کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں کس پر؟ کرامتوں پر۔ وہ صاحب کرامت ہے۔ بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ کرامت نہ دیکھو، استقامت دیکھو۔ بات سمجھے ہو؟ کرامت نہ دیکھو، کیا دیکھو؟ استقامت۔ اللہ نے کرامت کا مطالبہ نہیں کیا، اللہ نے استقامت کا تم سے مطالبہ کیا۔ بات سمجھے ہو؟ اس کرامت نہیں دیکھنی تم نے، اور کرامت سب سے زیادہ دکھائے گا دجال۔ اس وقت اپنا ایمان کھو بیٹھے گے ہم کہ یہ تو بڑی کرامتیں دکھاتا ہے، مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ، بارشیں یہ برساتا ہے، پھل یہ اگاتا ہے، جی بادل یہ لے آتا ہے۔ اب اس کے جناب پہنچے ہوئے میں کیا شک ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود اس دجال کے پیروکار ہوں گے۔ یہود اس دجال کے کیا ہوں گے؟ پیروکار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ یہ دجال کہاں آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں، اس کی اسی کرتوت میں یہ سب کچھ دکھا رہا ہوگا کہ منارہ بیضاء پر اللہ رب العزت صبح کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت امام مہدی وہاں ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے، نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضرت مہدی، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، وہ میری آل اولاد سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، سیدہ خاتون جنت کی سردار، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد سے ہوگا اور اس کا نام بھی میرا نام ہوگا۔ ہندوستان میں ایک بڑا فتنہ محمد مہدی کا ہوا تھا، 9ویں صدی میں، اس کا نام بھی محمد تھا، اس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اسی بنیاد پہ مہدوی فرقہ چل نکلا اور لوگ گمراہ ہوئے اس کے پیچھے۔ اتفاق ایسا ہے، یعنی اتفاق ایسا کہ اس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور اس کا نام بھی محمد، اور کہنے لگا میں مہدی ہوں۔ مہدی مر گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے نہ دجال آیا۔ لوگوں نے اپنا ایمان کا کباڑا کیا، ایمان فروخت کیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے، جو دعویٰ لے کے اٹھتا ہے، قادیانی لے کے اٹھے تب، بہاؤلہ اٹھ کے لکھے اٹھے تب، جی محمد مہدی لکھ دے تب۔ وہ عرب میں 79 میں کیا ہوا تھا؟ وہ ایک دجال نے آ کے بیت اللہ میں کیا کیا؟ میں مہدی ہوں، لوگ اس کی بیعت کو لیے اوڑ پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اللہ والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان کی ہیں، کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، آپ تو غلط نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ تو غلط نہیں فرما سکتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ آپ زمین آسمان اپنی رفتار چھوڑ سکتے ہیں، یہ زمین و آسمان سیارگان نظام بدل سکتا ہے بالفرض، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان نہیں بدل سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صادق ہیں تو ہر بات سچی ہے، آپ صادق ہیں تو آپ کی ہر بات کیا ہے؟ سچی ہے، اور اس کو ہمیں اسی طرح ایمان اس پر رکھنا اور لانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو طلب کریں گے،
فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِاللُّدْ فَيَقْتُلُهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر دجال کو پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ آج اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اسی لد مقام پر ہے، پتہ ہے یا نہیں؟ اسی لد مقام پر ہے، اسی لد جس کی کا نام لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلکہ دیکھیے ایک اور فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ ہر درخت، ہر پتھر، ہر دابا، ہر لکڑی جس کے پیچھے، کیونکہ یہودیوں کی کا خاتمہ ہو رہا ہوگا، صلیب ختم ہو رہی ہوگی، یہ کیا ہے اپنا خنزیر ختم کیا جا رہا ہے، یہودیت کے سارے جھوٹ نمایاں ہو رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں بول بول کے کہیں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہیں گی یا عبد المسلم، یا عبد بندے مسلمان بندے، ہاذا یہودیون اقتل ہو، ہاذا یہودیون، یہ یہودی ہے اس کو قتل کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر پتھر، ہر درخت، ہر چیز بولے گی الا الغرقد، غرقد درخت یہ یہودیاں کا ہے وہ نہیں بولے گا۔ جاؤ پوچھو، آج بھی لد کے مقام پر اسی غرقد درخت کی آبیاری ہو رہی ہے، اسی درخت کا نام آج اسی لد جگہ پر آبیاری ہو رہی ہے، یہود کر رہے ہیں۔ یہ فیصلے تو اللہ نے پہلے سے اپنے نبی علیہ السلام سے کروا دیے ہے، لیکن یہ وہی مکروا ومکر اللہ واللہ خیر پتہ ہے، یہ تو نہیں یہودیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا، لیکن کیا کریں، اللہ کا فیصلہ ہوگا، لد مقام پر قتل ہوگا، اور یہی درخت یہ پناہ دے گا یہودیوں کو، اس میں چھپیں گے، لیکن مسلمان ایک ایک یہودی کا تحقیق کریں گے، ایک ایک یہودی کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں، اگر ہمارے زمانے میں آئے، پہلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا ہی نہ کرو کہ ہمارے زمانے میں آئے۔ سچی بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے کچھ بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک چیز میں ہونا بھی چاہیے، یہ کچھ محبت کا، پیار کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے، کاش ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے، جہاد کرتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ کی دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے، ٹھیک ہے نا؟ دل میں یہ آتی ہے نا بات۔ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ایک بات ذکر کی ہے، ایک تابعی ایک صحابی کے بعد سامنے وہ یہی بات کہتا ہے، تابعی صحابی نام بھول گیا ہوں، صحابی کے سامنے یہی تمنا آرزو کرتا ہے کہ میں اس دور میں کہا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے ساتھ جناب کفار کے خلاف مل کے آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، کفار کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے، آپ کی میت میں حج کیا ہے، رات دن آپ کی زیارت کرتے تھے، کتنے تم یار خوش نصیب تھے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہو اللہ کا شکر کر، اللہ کا شکر کر، اللہ نے تمہیں اس دور میں پیدا کیا ہے۔ اس دور میں ہوتے تو بلال کی طرح تکلیفیں برداشت کر لیتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دور میں ہوتے تو یاسر کی طرح برداشت کر لیتے، یاسر کی والدہ نے، بیوی نے اور عمار کی والدہ نے جو تکالیف برداشت کی تھی صحابہ کرام نے، وہ تم سخت رکھتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ شکر کرو تمہیں ایمان کی دولت بیٹھے بیٹھے اللہ نے دے دی ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق، اس پر بھی اللہ کا شکر کرو۔ اس لیے اب ہم اس وقت ہوں تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، پتہ نہیں اس وقت ہوں گے تو کیا بنے گا، کس امتحان میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اس امتحان سے بچائے جس سے خبردار اللہ کے رسول نے اور سارے انبیاء نے کیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنے سے تمام کو بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔